مجلس اتحاد المسلمین ضرور آپ تمام کے تعاون سے، دعاؤں سے، آپ کے ووٹ سے اور خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ شیخ پیٹ کی سیٹ پر مجلس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک اور اہم بات میں بار بار آپ سے عرض کرتے آ رہا ہوں کہ فرقہ پرست پارٹی یہ ہے اور فرقہ پرست ذہنیت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے بھارت کے سیکولرزم کا اگر کوئی دشمن ہے وہ فرقہ پرست ذہنیت ہے جو ہر سیاسی پارٹی میں موجود ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ کسی شخص کو ٹی آر ایس سے ٹکٹ نہیں ملا تو وہ اپنی اوریجنل پارٹی بی جے پی کے پاس چلا گیا اور وہاں پر جا کر اس کو ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جا کر شیخ پیٹ لڑو۔ یہ آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ذہنیت جو فرقہ پرستی کی ہے اس سے ہمارے ملک کے نہ صرف سیکولرزم بلکہ ملک کی یکجہتی، انصاف، یہ تمام چیزیں اس ذہنیت سے ٹکراتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ شیخ پیٹ میں بھی ٹکراؤ ہوگا اور فرقہ پرست ذہنیت کی شکست ہوگی۔ مجلس کی کامیابی صرف ایک جماعت کی کامیابی نہیں ہے بلکہ مجلس کی کامیابی اس ذہنیت کی کامیابی ہوگی جو ملک میں ہر مذہب کو اپنے مذہب پر چلنے کا موقع سنویدھان اور آئین دیتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بی جے پی جب 2014 میں آئی تو بہت سے لوگوں نے سمجھا تھا کہ نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ مودی نے کہا تھا کہ میں 15 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کراؤں گا، 1.5 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی۔ آج وہ پورے نوجوان مایوس ہو چکے ہیں۔ پھر کہا گیا تھا کہ میں بلیک منی کے تعلق سے کہا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ راتوں رات 500 اور 1000 کی نوٹ غائب ہو گئی۔ اب تک چھوٹے کاروبار والے اس مار سے پریشان ہیں۔ پھر تیسرا آپ دیکھتے ہیں کہ کسانوں نے بڑا بھروسہ کیا کہ چلو مودی آئے گا تو کسان کو فائدہ ہوگا۔ آج دلی کے کڑاکے کی سردی میں کسانوں کے اوپر دلی کی پولیس ان کے اوپر پانی برساتی ہے، 10 ڈگری ٹیمپریچر میں پانی برسا کر کسانوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ ہر محاذ پر یہ حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے بی جے پی کی۔ دلی میں فساد ہوا، 20 سے زائد مساجد، درگاہوں کو نقصان پہنچایا گیا یا جلا دیا گیا، بڑی تعداد میں معصوم لوگوں کو مارا گیا، مسلمان بھی ہندو بھی۔ مگر انصاف کی جب بات آتی ہے بی جے پی انصاف کے معاملے میں اندھی ہو جاتی ہے اور بی جے پی صرف اس بات پر عمل کرتی ہے کہ کیسے اپنی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو، اس ذہنیت کو پورے ملک میں لاگو کیا جائے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ یقیناً یہ بلدیہ کا الیکشن ہے، لائٹ، ڈرینیج، موری، آبرسانی، ٹریفک کا مسئلہ ہے، یقیناً رکن بلدیہ کو منتخب کرنے کا الیکشن ہے۔ مگر یاد رکھیے یہ الیکشن یہ بتائے گا کہ کون سی ذہنیت حیدرآباد میں کامیاب ہوگی، کون سی ذہنیت شیخ پیٹ میں کامیاب ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں تمام مذاہب اپنے اپنے عبادت گاہوں کو آباد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں امن اور سکون برقرار رہے جو برسوں سے یہاں پر کبھی گڑبڑ نہیں ہوئی، آپ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کا نام اور عروج حاصل ہو، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ مجلس کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر مہر لگائیے۔ اور کانگریس پارٹی کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی کا ایک بھی میونسپل کارپوریشن میں ایک بھی ممبر نہیں جیتنے والا ہے، آپ دیکھ لیں گے۔ آپ یاد رکھنا میری بات کو، اسی لیے اپنے ووٹ کو ضائع مت کریے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ شیخ پیٹ میں مجلس کے امیدوار کے اپنے حق میں ووٹ استعمال کریے، یہ آپ کی پارٹی ہے۔ جب بہار جیسی سرزمین پر مجلس کے 5 ایم ایل اے جیت سکتے،
تو کیا شیخ پیٹ سے آپ ایک رکن بلدیہ کو نہیں جتا سکتے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ میں تو حیدرآباد کے کونے کونے میں، ملک کے کونے کونے میں، تلنگانہ کے کونے کونے میں، مہاراشٹرا کے کونے کونے میں، ہر ملک کے ہر جگہ پر جا رہا ہوں۔ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ وطن عزیز کی خوبصورتی کو برقرار رکھا جائے۔ مجھ پر الزام بہت سے لگتے ہیں اور لگتے رہیں گے۔ مجھ کو جناح کہا جا رہا ہے کہ اسد الدین اویسی نیا جناح ہے۔ آپ بتائیے، اگر کوئی مسلمان پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس کو اللہ ایک موقع دیتا ہے غریب مظلوم عوام کی خدمت کرنے کا، اور وہ وقت کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں سے، طاغوتوں سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، بے زبان جس کو کر دیا گیا، جن کو تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا، جن کا مقدر غریبی اور مفلسی بنا دیا گیا، جن کو تعلیم سے دور رکھ دیا گیا، جن کو بڑے بڑے گندے قانون بنا کر جیل میں ڈال کر ان کی زندگی کے مستقبل کو تاریک کر دیا گیا، اگر ان کے لیے آواز اٹھانا ہے تو ہم کو جناح کہا جاتا ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے صحیح فیصلہ لیا تھا۔ ہم نے بھارت کو اپنا وطن مانا، اور انشاءاللہ تعالی سن لو الزام لگانے والوں، جب تک قیامت نہیں آئے گی وطن عزیز بھارت میں مسلمان باعزت شہری بن کر رہے گا، اور ہم ایسے شہری بن کر رہیں گے کہ ہم مجاہدین آزادی کے جانشین بن کر اس ملک کی سالمیت کی حفاظت، اس ملک کے سیکولرزم کی حفاظت، اس ملک کے امن کی حفاظت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم طاقت حاصل کریں گے، سیاسی طاقت حاصل کریں گے، کیونکہ بھارت کی جمہوریت، بھارت کا سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ لیں۔ برسوں آپ نے کسی کو ووٹ ڈالا، آج مجلس آپ سے آ کر کہہ رہی ہے کہ آپ ووٹ لیجئے، ووٹ ڈالیے، اور آپ کے سامنے مجلس کا امیدوار ہے۔ متحدہ طور پر شیخ پیٹ میں ایک ووٹ بھی ضائع ہونے مت دیجیے، اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ پتنگ کے نشان پر آپ کو مہر لگانا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ متحد ہو رہے ہیں، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی مجلس کے ساتھ نہ صرف اقلیتیں بلکہ ہمارے دلت بھائی، ہمارے ہندو بھائی جو آج بھی بھارت کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں، وہ تمام متفقہ طور پر راشد فراز کے 5 سال کے کام کی بنیاد پر یہاں پر انہوں نے 30 کروڑ کے کام شیخ پیٹ میں کرائے۔ یقیناً ابھی بہت سے کام ہونا باقی ہے، انشاءاللہ تعالی ان تمام کاموں کو پورا کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ انتخابات کی لڑائی حیدرآباد اور بھاگیہ نگر کی لڑائی ہے۔ اگر آپ حیدرآبادی ہیں، اگر آپ کو فخر ہے حیدرآباد پر، تو آپ کو حیدرآباد کو کامیاب کرنا پڑے گا۔ اور اگر ساری دنیا میں سب سے بڑا حیدرآبادی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو آج سب کے لیے ایک ناصور اور آنکھ میں رکھ رہا ہے، اسی لیے اپنے شہر کے لیے، اپنی ثقافت کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے، اپنے تمدن کے لیے، اپنی زبان کے لیے، اپنی تمام ہر چیز کے لیے اس شہر کا ذرہ ذرہ ہم کو پیارا ہے، اور اس شہر کے وارث ہم ہیں۔ اس شہر کہ ہمارا جو تاریخ ہے، ہمارا جو دبدبا ہے، ہماری جو برتری ہے، اس کو برقرار رکھیے۔ اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ متحدہ طور پر 1 دسمبر کے دن نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شیخ پیٹ کے وارڈ میں بہت سے 40% پولنگ ہوتی، لوگ کم نکلتے۔ اب آپ کو نکلنا پڑے گا میرے بھائی، اب آپ کو نکلنا پڑے گا، اویسی کی خاطر نہیں، راشد فراز کی خاطر نہیں، بلکہ شہر کی خاطر آپ کو نکلنا پڑے گا، شہر کی خاطر آپ کو نکلنا پڑے گا، حیدرآباد کی خاطر آپ کو نکلنا پڑے گا، حیدرآباد کے کمپوزٹ کلچر کو بچانے کے لیے، حیدرآباد کے امن کو مضبوط بچانے کے لیے۔ یہ فسطائی طاقتیں، یہ فرقہ پرست طاقتیں للچائی نظروں سے حیدرآباد کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اگر ہم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے
تو یقیناً ہم اس انتخابات میں ان کو ایک عبرتناک شکست دیں گے تاکہ دوبارہ وہ اس طرح کی ہمت نہ کر سکیں کہ حیدرآباد آ کر حیدرآباد کے پرانے شہر کو کہتی ہیں کہ یہاں پر پاکستانی ہیں، روہنگیا ہیں، افغانی ہیں اور ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ اگر بی جے پی پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کرے گی تو 1 تاریخ کے دن پورا حیدرآباد انشاءاللہ تعالی مل کر بی جے پی کے اوپر ایک ڈیموکریٹک سٹرائک کرے گا اور ڈیموکریسی کو بچائے گا۔ میری آپ سے ہی گزارش ہے